السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن احسن قولا ممن دعا الى الله وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین، صدق اللہ العظیم۔ دوست و بزرگو، میں نے شروع میں عرض کیا تھا کہ رمضان المبارک نیکیوں اور بھلائیوں کے مجموعے کا مہینہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بہت ساری نعمتیں اور بہت ساری خوبیاں اور بہت ساری بھلائیاں رمضان میں جمع فرمائی ہیں۔ ان میں سے ایک بڑی خوبی اس کے اندر یہ ہے، اللہ تعالیٰ کامل طریقے سے اپنے بندوں کی طرف متوجہ ہوتے ہیں اور بندوں کی توبہ کو قبول فرماتے ہیں۔ جیسا کہ روایت کا مضمون ہے کہ درمیان کا جو عشرہ ہے اور درمیان کے جو 10 دن ہیں وہ مغفرت کے ہیں، اور اخیر کے 10 دن آگ سے آزادی کے ہیں۔ دونوں کے معنی اور مفہوم قریب قریب ہی ہے۔ مغفرت ہوگی تو آگ سے آزادی بھی ہوگی، اور آگ سے آزادی کا مطلب ہی یہ ہے کہ مغفرت ہو جائے۔ ہم سب گناہ گار ہیں، ہم جانتے ہیں کہ ہم سے رات دن کتنے گناہ ہوتے ہیں، کتنی غلطیاں ہوتی ہیں۔ خود اللہ تعالیٰ حدیث قدسی میں فرماتے ہیں، کلکم خطاؤون، تم سب کے سب گناہ گار ہو، لیکن تم میں وہ گناہ گار سب سے اچھا ہے جو اپنے گناہوں پر شرمندہ ہو جائے اور اپنے گناہوں سے توبہ کر لے۔ اللہ کو گناہ اور غلطی اور خطا اور بھول اگر ہو جائے، اس پر شرمندہ ہونا بہت پسند ہے، لیکن غلطی کر کے اکڑنا، غلطی کر کے شرمندہ نہ ہونا اور غلطی کر کے اپنی غلطی نہ ماننا، یہ اللہ کو بہت زیادہ ناپسند ہے۔ تاریخ میں، سیرت میں، تفسیر میں، قرآن و حدیث میں دونوں قسم کی مثالیں موجود ہیں۔ آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمانے کے بعد جنت میں داخل فرمایا اور ایک مخصوص درخت کے قریب جانے سے منع کیا، بھول ہو گئی، اس درخت کا پھل کھا بیٹھے، ایک خطا ہو گئی، غلطی ہو گئی، ایک چوک ہو گئی۔ شیطان کو بھی اللہ تعالیٰ نے ایک حکم دیا تھا کہ سجدہ کرو، سب نے سجدہ کیا، لیکن شیطان نے سجدہ نہیں کیا، اور اپنی غلطی پر بجائے شرمندہ ہونے کے، نادم ہونے کے، پشیمان ہونے کے اکڑ گیا، دلیلیں کرنے لگا، حجت کرنے لگا، تو ہمیشہ کے لیے شیطان مردود ہو گیا، جنت سے نکال دیا گیا، دھتکار دیا گیا، اور آدم علیہ السلام شرمندہ ہوئے۔ اللہ نے ان کی توبہ کو قبول فرما لی۔ اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ غلطی کر کے آدمی اگر شرمندہ ہو جاتا ہے اور نادم ہو جاتا ہے تو بجائے اللہ سے دور ہونے کے اللہ سے قریب ہو جاتا ہے۔ جس کا سب کچھ لٹ چکا ہو اور اس کو اپنی زندگی کی امید ختم ہو چکی ہو، کوئی بیمار ہو جائے، ایک مہلک بیماری میں آدمی مبتلا ہو جائے اور اس کو یقین نہ رہے کہ اب میں زندہ رہوں گا، اور اس کو اللہ تعالیٰ صحت عطا فرما دیں، تندرستی مل جائے۔ ایک آدمی کا سب کچھ لٹ چکا ہو، پھر اللہ تعالیٰ اس کے لیے کوئی سہارا قائم کر دے، جتنی خوشی اس کو اپنی اس نئی زندگی پر ہوتی ہے، اس سے زیادہ خوشی اللہ کو غلطی کرنے والے کے بعد جب وہ توبہ کرتا ہے تو اللہ کو اس سے زیادہ خوشی ہوتی ہے۔ عرض میں نے کیا، گناہ گار تو ہم سب ہیں، چھوٹے بڑے گناہ ہم سے ہوتے رہتے ہیں، اور گناہوں کی کچھ وجوہات ہوتی ہیں۔ آدمی کی عقل پر غفلت کا پردہ پڑ جاتا ہے۔ بعض مرتبہ آدمی یہ سوچتا ہے مجھے کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، اس لیے غلطی کر بیٹھتا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، ان ربک لبالمرصاد، اللہ تعالیٰ تمہاری گھات میں ہیں، تمہاری ٹوہ میں ہیں، اور اللہ تعالیٰ تمہیں بہت باریکی کے ساتھ دیکھ رہا ہے،
اور اس طرح دیکھ رہا ہے کہ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، نہ اسے نیند آتی ہے نہ اسے اونگ آتی ہے، وہ سمیع اور بصیر ہے، سنتا بھی ہے اور دیکھتا بھی ہے، علیم بذات الصدور ہے، یہاں تک کہ تمہارے دلوں میں، تمہارے سینوں میں جو خیالات گزرتے ہیں، تمہارے دماغوں میں جو پلان بنتا ہے، اللہ ان تمام چیزوں سے واقف ہے۔ آدمی کے دماغ میں یہ بات آ جاتی ہے کہ اس وقت میں مجھے کوئی دیکھ نہیں رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں تمہیں دیکھ رہا ہوں۔ پھر آدمی سوچتا ہے کہ میرے پاس کوئی نہیں ہے، میں تنہا ہوں، اکیلا ہوں۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، تم جہاں بھی ہوگے اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ ان وجوہات کی بنا پر آدمی غلطی کر بیٹھتا ہے، یہ بھول ہو جاتی ہے آدمی سے کہ مجھے کوئی دیکھ نہیں رہا ہے، میرے پاس کوئی نہیں ہے، میں تنہا ہوں، رات کا اندھیرا ہے یا تنہائی ہے اس وقت میں، اور غلطی اور گناہ کر بیٹھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے ایک ایک عمل کو درج کرنے کے لیے، ہمارے ایک ایک اچھائی اور برائی کو لکھنے کے لیے ہمارے اوپر گواہ متعین فرمائے۔ سب سے پہلے قیامت میں وہ زمین گواہی دے گی جس زمین پر بیٹھ کر آدمی کوئی نیکی یا گناہ کرتا ہے۔ اگر آدمی نے کسی زمین کے حصے پر بیٹھ کر گناہ کیا ہے تو زمین گناہ کی گواہی دے گی، اور اگر کوئی نیکی کی ہے تو نیکی کی گواہی دے گی۔ اسی لیے روایتوں میں آتا ہے کہ دنیا میں جن حصوں پر زمین کے مسجدیں بنی ہوئی ہیں، وہ حصہ زمین کے دوسرے حصوں پر فخر کرتا ہے۔ اللہ کے سامنے جس سرزمین پر سجدہ کیا جاتا ہے، وہ زمین قیامت میں سجدہ کرنے والے کے حق میں گواہی دے گی۔ جس طرح نیکی کی گواہی زمین دے گی، اسی طرح گناہوں کی گواہی بھی زمین دے گی۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یومئذ تحدث اخبارہا، اس دن زمین اپنی ساری خبریں بیان کر دے گی، زمین پر کس نے کیا گناہ کیا ہے اور اس زمین پر کس نے کیا نیکی کی۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ہمارے ہاتھ پیروں کو ہمارے اوپر گواہ بنایا ہے۔ سر سے لے کے پیر تک جو آدمی کا جسم ہے اور اس میں جتنے اعضاء اللہ نے بنائے ہیں، یہ اللہ ہی نے بنائے ہیں، اور دنیا کی کوئی بھی چیز ہو، جس طرح وہ بننے سے پہلے اللہ کے حکم کی محتاج تھی، بننے کے بعد بھی وہ سب اللہ کے حکم کی محتاج ہے، اور آئندہ بھی اسی طرح رہے گی۔ اللہ کی گرفت، اللہ کی پکڑ سے کوئی چیز خالی نہیں۔ یہ اعضاء جو اللہ نے ہمارے جسم میں بنائے ہیں، ہم نے ان سے کیا اچھائی کی ہے اور کیا گناہ کیا ہے، یہ قیامت میں بیان کر دیں گے۔ چنانچہ سورہ یاسین میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون، ہم قیامت میں منہ پر مہر لگا دیں گے۔ جس اللہ نے زبان کو اور منہ کو بولنے کی طاقت دی ہے، اللہ تعالیٰ اس پر مہر لگا کر اس کو سیل کر دیں گے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آدمی کے ہاتھ بولیں گے ان ہاتھوں سے کسی کی مدد کی تھی یا ان ہاتھوں سے کسی پر ظلم کیا تھا، ان آنکھوں سے کسی کو غلط طریقے سے دیکھا تھا یا ان آنکھوں سے کوئی نیکی کی تھی، ان کانوں سے صحیح بات سنی تھی، ان کانوں سے کوئی غلط اور کسی کی غیبت اور جھوٹ سنی تھی، زبان سے کیا اچھی بات بولی تھی یا بری بات بولی تھی، پیروں سے چل کر اچھی جگہ کی طرف گئے تھے یا بری جگہ کی طرف گئے تھے۔ قرآن کریم اس بات کو بیان کر رہا ہے۔ ہاتھ بولیں گے، پیر بولیں گے، آدمی کے دیگر اعضاء بولیں گے کہ ہم سے کیا اچھائیاں ہوئی ہیں اور کیا برائیاں ہوئی ہیں۔ اس لیے آدمی کو غلط فہمی میں نہیں رہنا چاہیے کہ اس وقت کے اندر مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا ہے یا میرے اس کام کا کسی کو پتہ نہیں چلے گا، بلکہ اللہ تعالیٰ تو میں نے عرض کیا آدمی کے دل میں جو خیالات گزرتے ہیں، دماغ میں جو پلان بناتا ہے، اللہ تعالیٰ اس سے بھی واقف ہے۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے ہی انسان کو پیدا کیا ہے، اور اس کے دل میں جو خیالات آتے ہیں ہم اس کو خوب جانتے ہیں، ہم اس کی شہرت سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ پھر جو فرشتے اعمال لکھنے پر متعین ہیں، اچھائی بھی لکھ رہے ہیں اور برائی بھی لکھ رہے ہیں، وہ بھی ہمارے گناہوں کو جانتے ہیں، ہماری نیکیوں کو جانتے ہیں۔ اسی طرح وہ اعمال نامے جن پر وہ سب کچھ لکھا جا رہا ہے جو کچھ ہم دنیا میں کر رہے ہیں، قیامت میں وہ بھی اللہ کے سامنے پیش ہوں گے
اور اللہ اس کو ہمارے سامنے کر دے گا۔ جب آدمی اپنے اعمال ناموں کو دیکھے گا تو وہ یہ کہے گا مالی ھذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، کیا ہو گیا میرے اعمال نامے کو، اس میں تو نہ کوئی چھوٹی بات ایسی ہے جو رہ گئی ہو اور نہ کوئی بڑی بات ایسی ہے جو لکھنے سے رہ گئی ہو، اس میں تو سبھی کچھ لکھا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ اعمال نامے ہاتھ میں دے کر فرما دیں گے اقرأ کتابک کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا، اپنا اعمال نامہ خود پڑھ لو کہ اس میں کتنی تو نیکیاں ہیں اور کتنی برائیاں ہیں، اور اپنا فیصلہ خود ہی کر لو کہ تم جنت میں جانے کے مستحق ہو یا جہنم میں جانے کے مستحق ہو۔ اگر تمہاری نیکیاں زیادہ ہیں تو جنت ہے تمہارے لیے، اور اگر تمہاری برائیاں زیادہ ہیں تو تمہارے لیے پھر جہنم ہے۔ اس لیے بہترین بندہ وہ ہے جو اپنے آپ کو گناہوں سے محفوظ کرنے کی کوشش کرے، اپنے آپ کو گناہوں سے بچائے۔ آدمی کے جسم پر نیکی کے اور گناہ کے دونوں کے اثرات پڑتے ہیں آدمی کا اندرون، اسی لیے قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا ہے وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، ظاہری گناہوں سے بھی بچو اور باطنی گناہوں سے بھی بچو۔ جس طرح ظاہری گناہ ہوتے ہیں، آدمی زبان سے غلط بول دیتا ہے، آنکھ سے غلط دیکھ لیتا ہے، کان سے غلط سن لیتا ہے، ہاتھ سے کسی کو تکلیف پہنچا دیتا ہے، اسی طرح اندر کے بھی گناہ ہوتے ہیں۔ کسی کے ساتھ حسد کیا، کسی کے ساتھ دشمنی کی، کسی کے ساتھ عداوت کی، کسی کے لیے اپنے سینے میں اور دل میں کینہ رکھا، کسی کے لیے غلط پلان بنائے، یہ سب اندرون کے گناہ ہیں۔ آدمی کو باہر کے گناہوں سے بھی اور اندر کے گناہوں سے بھی دونوں سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ قرآن کریم میں صاف اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، ظاہری گناہوں سے بھی بچو اور باطنی گناہوں سے بھی بچو۔ جب آدمی گناہوں سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرتا ہے، اللہ اس کی مدد کرتا ہے۔ آدمی یہ نہیں کہہ سکتا دنیا کے اندر کہ کیا کروں، مجبور تھا اس لیے مجبوری میں نے ایسا کر لیا، کیا کروں میرے حالات ایسے ہو گئے تھے جن حالات کے اندر میرے لیے گناہوں سے بچنا مشکل ہو گیا تھا اس لیے میں گناہ کر بیٹھا۔ دنیا میں ایسے واقعات بزرگوں کے ہوئے ہیں جو گناہوں کے چاروں طرف گھیرے میں پھنس گئے، لیکن جب انہوں نے یہ طے کر لیا کہ ہمیں گناہ نہیں کرنا ہے تو اللہ نے ان کو گناہ سے بچا لیا۔ ایک بہت بڑے اللہ والے گزرے ہیں جن کو خواجہ مشکی رحمۃ اللہ علیہ کہا جاتا تھا، اور مشکی اس لیے کہا جاتا تھا کہ ان کے جسم سے مشک کی خوشبو آیا کرتی، مشک کی خوشبو آیا کرتی۔ اور واقعہ یہ پیش آیا اس خوشبو کے آنے کا، وہ جس راستے سے گزرتے تھے ان کا مدرسے میں پڑھانے کے لیے یا اپنی دینی درسگاہ یا دینی کام کے لیے ایک راستے سے گزرنا ہوتا تھا، وہاں ایک غلط قسم کی عورت تھی جس کی نظر ان کے اوپر پڑ گئی۔ خوبصورت نوجوان تھے، اس نے کئی مرتبہ کوشش کری ان کو بہانے سے بلانے کی، لیکن اس کو کوئی حیلہ نہیں مل پا رہا تھا۔ ایک دن ایک بوڑھی عورت کو اس نے دروازے پر کھڑا کیا کہ جب یہ گزریں تو ان کو کسی بہانے سے اندر بلا لینا۔ چنانچہ اس بوڑھی عورت نے جب وہاں سے گزرنے لگے تو بڑی سماجت اور منت کے ساتھ یہ بات کہی، ہمارے گھر میں ایک بیمار ہے، بہت ہی زیادہ لاغر اور کمزور ہے، آپ اللہ والے آدمی ہیں، اندر چل کے ذرا سا اس کے اوپر دم کر دیں، ہو سکتا ہے اللہ اس کو صحت دے دیں اور اس کو تندرستی دے دیں۔ یہ بیچارے ان کی باتوں میں آ کر چلے گئے کہ چلو کسی کا فائدہ ہو جائے۔ جیسے ہی اندر گئے باہر کے دروازے بند کر دیے گئے، دیکھا کہ ایک نوجوان عورت ہے جو گھر کی مالک ہے وہاں بیٹھی ہوئی ہے، اور وہاں پہنچنے کے بعد انہوں نے کہا کہ بھئی یہاں تو کوئی بیمار نہیں ہے۔ اس نے کہا کہ یہاں کوئی بیمار نہیں ہے، آپ کو میرے ساتھ گناہ کرنا ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ میں تو گناہ نہیں کر سکتا، اللہ سے ڈرتا ہوں، اللہ کو قیامت میں کیا جواب دوں گا، کیا منہ دکھاؤں گا، میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ اس نے کہا زیادہ باتیں کرنے کی ضرورت نہیں، یا تو گناہ کرو ورنہ یہاں سے الزام لگا کر تمہیں یہاں سے نکلواؤں گا۔ جب انہوں نے دیکھا کہ میں چاروں طرف سے پھنس چکا ہوں تو اللہ نے دماغ میں ایک بات ڈالی، کہنے لگے کہ اچھا میں ذرا باتھ روم سے فارغ ہو گیا ہوں، مجھے استنجے کی اجازت مل جائے۔ تو اس نے کہا ہاں بالکل، برابر میں بیت الخلاء ہے، جائیے۔ یہ باتھ روم کے اندر گئے اور وہاں جا کر جو گندگی تھی وہاں پر اس کو وہاں سے لے کر انہوں نے اپنے کپڑوں پر اور اپنے بدن پر لگایا، اور پھر اسی حال میں وہ وہاں سے کمرے کے اندر آئے۔ جب عورت نے ان کی یہ حالت دیکھی تو اس کے دماغ میں اللہ نے یہ بات ڈالی، اوہو میں جس نوجوان کو بڑا سمجھدار سمجھ رہی تھی یہ تو کوئی پاگل اور بیوقوف آدمی ہے، اور اس کے جسم سے بدبو آ رہی ہے، یہ تو اندر بیت الخلاء جا کر
بجائے فارغ ہو کر آنے کے، پاک صاف ہو کر آنے کے کوئی نہاتا، غسل کرتا، اپنے آپ کو، اپنے ہاتھ پیروں کو صاف کرتا، یہ تو گندگی لگا کر آیا ہے، تو پاگل ہو گیا ہے، لے نکالو اس کو یہاں سے۔ چنانچہ دھکے دے کر ان کو نکال دیا گیا۔ اس طرح اللہ نے ان کو گناہوں سے محفوظ کر لیا۔ کہتے ہیں کہ میں غسل خانے میں گیا، گھر جا کر میں نے غسل کیا، کپڑے بدلے، اپنے جسم کو گندگی سے اچھی طرح صاف کیا۔ فرماتے ہیں کہ بس میرا غسل خانے سے نکلنا تھا، اللہ نے میرے جسم میں اس گناہ سے بچنے کی وجہ سے خوشبو پیدا کر دی، اور ساری دنیا میں جب تک بھی وہ زندہ رہے، لوگوں نے، ان کے قریب بیٹھنے والوں نے، ملنے والوں نے محسوس کیا کہ ان کے جسم سے بغیر عطر کے لگائے ہوئے اور بغیر خوشبو کے لگائے ہوئے ان کے جسم سے مشک کی خوشبو آیا کرتی۔ یہ جب آدمی واقعتاً طے کر لیتا ہے کہ مجھے گناہ سے بچنا ہے، اللہ کی نافرمانی سے بچنا ہے، تو اللہ تعالیٰ آدمی کی مدد کیا کرتا ہے، آدمی گناہ سے بچ جاتا ہے۔ اس لیے کسی کے لیے کوئی حیلہ نہیں ہے کہ صاحب میں گناہوں سے میں نے تو کوشش کری لیکن میں تو بچ ہی نہیں سکا۔ آدمی کوشش کرے، اللہ اس کی مدد کرتا ہے۔ پھر خدا نہ خواستہ اگر آدمی سے غلطی ہو جائے تو آدمی کو اللہ کے سامنے شرمندہ اور نادم ہو جانا چاہیے۔ میں نے عرض کیا، توبہ اگر آدمی سچے دل سے کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کو ضرور قبول کرتا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ لوگ جو اپنی جانوں پر ظلم کر چکے ہیں، قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا۔ اللہ تعالیٰ کتنی محبت کے ساتھ فرماتے ہیں، اے میرے بندو جنہوں نے گناہ کر کے اپنی جانوں پر ظلم کر لیا ہے، اپنی جانوں پر ظلم کر لیا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ اس آیت کے اندر نمازیوں سے مخاطب نہیں ہے، تہجد گزاروں سے مخاطب نہیں ہے، بہت زیادہ دیندار اور علماء اور فقہا سے مخاطب نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اس آیت میں اپنے ان بندوں سے مخاطب ہیں جو بالکل گناہ کر کے جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کر لیا ہے، اور ایسے گناہ گاروں کو بھی اللہ کہتے ہیں یا عبادی، اے میرے بندو تم میرے ہو، گھبراؤ مت۔ اگر بچہ نافرمانی کرتا ہے ماں کی تو ماں بھی کہتی ہے کہ تو میرا بیٹا نہیں ہے، باپ بھی آنکھ کر دیتا ہے اور کہہ دیتا ہے کہ تو میری اولاد نہیں ہے، نکل جا۔ جو ماں باپ اپنی اولاد سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں وہ بھی یہ کہہ دیتے ہیں کہ تو میرا نہیں ہے، لیکن اللہ اپنے گناہگار بندوں سے اپنے تعلق کو ظاہر کر کے کہتا ہے تم گھبراؤ مت، تم میرے ہو۔ ایک مرتبہ تم ندامت کا آنسو بہا کے تو دیکھو، میرے پاس آ کر تو دیکھو، میرے قریب ہو کر کے تو دیکھو، میرے سامنے سر جھکا کر تو دیکھو میں تمہیں کس طرح معاف کرتا ہوں۔ اور جو ندامت کے آنسو اللہ کے سامنے بندے کے بہتے ہیں یہ اتنے قیمتی ہیں اور اتنے قیمتی ہیں، روایتوں میں آتا ہے قیامت کے میدان میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت اور پچھلی امتیں سب موجود ہوں گی، انبیاء علیہم السلام بھی اس میدان میں نفس نفسی کے عالم میں ہوں گے۔ ہر آدمی اپنے گناہوں کے بقدر پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا، جہنم دھاڑ رہی ہوگی اور جہنم کی لپٹیں اٹھ رہی ہوں گی، اور وہ پکار رہی ہوگی کہاں ہے میری خوراک، اور کہاں ہیں وہ گناہگار بندے جن کو اللہ نے میری خوراک بنایا ہے، ان کو لاؤ تاکہ میری خوراک مجھ تک پہنچے اور میرا پیٹ بھرے اور میری پیاس بجھے۔ سارے میدان حشر میں افراتفری ہوگی، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کی فکر میں ہوں گے، نبی تو کہیں گے یا رب نفسی نفسی، اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے یا رب امتی امتی، اے اللہ میری امت کا کیا ہوگا، میری امت کا کیا ہوگا۔ جبریل امین سامنے کھڑے ہوں گے، آپ دیکھیں گے کہ آپ کی امت کے گناہگاروں کی طرف جہنم کی آگ بڑھ رہی ہوگی، آپ کو خطرہ ہوگا کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ جہنم کی آگ میری امت کے افراد کو جلا کر اپنے اندر نہ کھینچ لے۔ جبریل امین آئیں گے اور اللہ کے نبی علیہ السلام کو تسلی دیں گے، اور تسلی دے کر فرمائیں گے آپ گھبرائیں نہیں، اور ایک پیالہ لے کر آئیں گے، اور اس پیالے کے اندر ایک پانی ہوگا، اور وہ پانی جہنم کی آگ پر ڈالا جائے گا جس سے جہنم کی آگ بالکل ٹھنڈی ہو جائے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جبریل سے پوچھیں گے جبریل یہ کہاں جنت سے لائے ہو یہ پانی، یہ کیا حوض کوثر کا پانی ہے یا کوئی زمزم کا پانی ہے جو ایسا مبارک ہے کہ جہنم جو کسی سے نہیں رک رہی تھی
اس ایک پیالے پانی سے ساری جہنم کی آگ ٹھنڈی ہو گئی جو میری امت کی طرف بڑھ رہی تھی۔ جبریل امین عرض کریں گے اے اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام، یہ کوئی جنت کا لایا ہوا حوض کوثر کا پانی نہیں ہے، یہ کوئی آب زمزم نہیں ہے، یہ تو آپ کی امت کے گناہگاروں کے وہ آنسو ہیں جو انہوں نے ندامت کی وجہ سے اور اپنے گناہوں سے توبہ کرنے کی بنیاد پر اللہ کے سامنے بہائے تھے۔ وہ آنسو ایسے ہیں جنہوں نے جہنم کی آگ کو آج ٹھنڈا کر دیا۔ سمندر کے سمندر جہنم کی آگ کو نہیں بجھا سکتے، لیکن مسلمان گناہگار کا ندامت سے بہا ہوا آنسو کا ایک قطرہ اگر وہ ہمارے جسم سے نکل گیا اور آنکھ سے نکل گیا تو وہ جہنم کی آگ کو ٹھنڈا کر سکتا ہے اور ہماری مغفرت کروا سکتا ہے۔ چنانچہ روایتوں میں آتا ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، قیامت کے میدان میں میرے ایک امتی کو لایا جائے گا، جب اس کے اعمال نامے دیکھے جائیں گے تو اس کے اعمال نامے گناہوں سے بھرے ہوئے ہوں گے، جس کی وجہ سے جہنم میں جانے کا فیصلہ ہو چکا ہوگا اسے۔ وہ بہت گھبرائے گا، ہائے میرے ساتھ کیا ہوگا، لیکن اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تیرے ساتھ ظلم نہیں ہوگا، اگر تیرے گناہ ہیں تو تیرے گناہوں کی تجھے سزا ملے گی، اور اگر تیری کوئی نیکی ہے تو تیری نیکی کی تجھے جزا دی جائے گی اور تجھے اجر ملے گا۔ اتنے میں ایک سفارشی اس کی سفارش کرنے کے لیے آگے بڑھے گا، اور آپ جانتے ہیں کہ وہ سفارشی اور شفاعت کرنے والا کون ہوگا؟ اللہ تعالیٰ سے ایک معمولی سا قطرہ آنسو کا سفارش کرے گا کہ ایک مرتبہ یہ آپ کے ڈر کی وجہ سے اور آپ کے خوف کی وجہ سے یہ گھبرایا تھا اور اس کی آنکھیں ڈبڈبا آئی تھیں، آنسو زمین پر تو نہیں گرا، اس کے کپڑوں پر تو نہیں گرا، باہر تو نہیں آیا، لیکن وہ پلک کا بال یہ کہے گا کہ میں اس سے بھیگ گیا تھا، آنکھ کے اندر تھا ایک بال، وہ سفارش کرے گا اور یہ کہے گا کہ میں اس آنسو کی وجہ سے بھیگ گیا تھا۔ میں سفارش کرتا ہوں اور گواہی دیتا ہوں کہ یہ آپ کے خوف کی وجہ سے رویا تھا، اور اس خوف کی وجہ سے جو آنسو نکلا تھا اس سے میں تر ہو گیا تھا۔ آپ میری سفارش قبول کریں اور اس کی مغفرت کا فیصلہ کریں، اور اللہ اس کی مغفرت فرما دے۔ اسی لیے علماء نے لکھا ہے رحمت او بہانہ می جوین، اللہ کی رحمت تو بہانہ ڈھونڈتی ہے، ہم کوئی بہانہ تو پیدا کریں، وہ نقطہ نواز ہے، ہم کہیں نقطہ تو لگائیں۔ اگر اس مبارک مہینے کے اندر جب کہ رات کو آواز لگتی ہے کوئی گناہگار توبہ کرنے والا جس کی توبہ قبول کی جائے، ہے کوئی مغفرت چاہنے والا جس کی مغفرت کی جائے، دن میں اللہ ہاتھ بڑھاتے ہیں اپنی رحمت کا اپنے بندوں کی طرف تاکہ رات کا گناہگار توبہ کر لے، رات کو ہاتھ بڑھاتے ہیں اپنی رحمت کا کہ دن میں اگر کسی سے کوئی غلطی ہو گئی ہے تو وہ توبہ کر لے اور معافی مانگ لے، ہم اسے معاف کر دیں۔ ہمارے لیے بہترین موقع ہے، رمضان المبارک آدھا گزر چکا ہے، اب تقریباً آدھا باقی ہے، اس میں سے بھی ہمیں کچھ پتہ نہیں ہے، رات دن آج وہ گیا کل وہ گیا، آج اس کا انتقال کل اس کا انتقال، مرد بھی جا رہے ہیں عورتیں بھی جا رہی ہیں، خبریں ہمیں سننے کو ملتی ہیں، آپ اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں اور اپنے کندھوں پر اٹھا کر ان کے جنازے قبرستان پہنچاتے ہیں۔ ہم میں سے نہ معلوم کس کو یہ بقیہ حصہ بھی نصیب ہوگا اور کس کو پورا نہیں مل سکے گا، اس لیے ہمیں چاہیے کہ اس مبارک مہینے میں اللہ کی طرف متوجہ ہوں اور اپنے گناہوں سے توبہ کریں۔ یقیناً ہم اللہ کی طرف متوجہ ہوں گے اور توبہ کریں گے، اللہ ہمیں گناہوں سے ایسا پاک کر دیں گے جیسے کہ آج ہی ہم اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے۔ اس لیے یہ مہینہ اور یہ گھڑیاں مغفرت مانگنے کی اور توبہ کرنے کی ہیں۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق دے۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ صلی اللہ تعالی علی خیر۔